ہیلو ٹریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ واٹ از آن لائن ٹریڈنگ۔ ٹریڈنگ کیا چیز ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں، جب میں نے یہ ٹریڈنگ کا اس سے حوالے سے یوٹیوب چینل بنایا ہے تو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آ کے مجھ سے انہوں نے پہلا کوشچن یہ کیا کہ یہ ہے کیا چیز۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ ٹریڈنگ، آن لائن ٹریڈنگ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو چونکہ میں بالکل ان لوگوں کے لیے بناتی ہوں، یہ ویڈیوز جو بالکل بیسک لیول پہ ہیں۔ ایڈوانس لیول پہ ویڈیوز بنانے والے بہت سے اور چینلز ہیں، لیکن بیسک چیزیں کلیریفائی بہت کم چینلز پہ وہ اویلیبل ہیں۔ تو جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی ساری پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کے کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہوتے، تو کہ یہ ان کا انٹروڈکشن ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا اس حوالے سے۔ تو مجھے لگا کہ ایک پلے لسٹ جو ہے وہ بالکل بیسک نالج پہ بنانی چاہیے ٹریڈنگ کے۔ تو واٹ از ٹریڈنگ؟ ٹریڈنگ ہے کیا بیسیکلی؟ دیکھیں، جیسے جیسے جو ہے نا زمانہ گرو کیا ہے، لوگوں نے ترقی کی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ آج سے اگر 100 سال پہلے ہم پیچھے چلے جائیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک پلاسٹک سے بنا ہوا کارڈ کسی مشین کے اندر جائے گا۔ کوئی ہیومن بینگ نہیں ہوگا، مشین ہوگی، اس میں ہم ایک کارڈ انسرٹ کریں گے اور ہم وہاں سے منی وڈرا کریں گے، منی ہم اپنا کیش ڈپازٹ وہ وڈرا کر لیں گے۔ تو شاید 100 سال پہلے والے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہوگا یا کہا گیا ہوگا کہ ایسا وقت آنے والا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہو گیا بندہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مشین ہمیں پیسے نکال کے دے دے۔ تو لیکن یہ ہو رہا ہے، ایک مشین ہمیں پیسے نکال کے دے رہی ہے۔ 100 سال بعد اٹ ہیپنڈ۔ لوگ جو ہے نا وہ چینج کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، خاص طور پہ ایشین پیپل جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں، جو بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، افغانستان، ہم لوگ بہت ریجڈ لوگ ہیں۔ ہم اتنی جلدی چینج کو نہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہم ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں اب ڈیجیٹل کرنسی ایز اے پے آؤٹ یوز ہو رہی ہے۔ وہ لوگ اپنی پیمنٹ ہی ڈیجیٹل کرنسی میں بٹ کوائن میں کر رہے ہیں، اور جبکہ ہم لوگ ابھی تک یہ ایکسیپٹ ہی کرنے، ہم اس چیز سے ہی نہیں نکل رہے کہ یہ فراڈ ہے یا یہ ریئل ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ تو ہے ہی 2 نمبر چیز۔ ہمارا تو دماغ اس چیز سے باہر ہی نہیں آ رہا۔ بہت ساری جابس جو آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، حتیٰ کہ 30 سال پہلے اویلیبل تھیں، وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جیسے کہ ہر ایک علاقے کا، گلی کا پوسٹ مین الگ سے ہوتا تھا، اب شاذ و نادر ہی کہیں، کوئی شاید ہی میں نے کہیں پہ دیکھا ہو کہ ڈاکیا کھڑکا کے دروازہ تو ایک دے رہا ہے، لیٹر دے رہا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے، مگر بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اب ای میلز پہ آ گئے ہیں، جی میل پہ آ گئے ہیں، ان کے ڈیجیٹلی وہ پیغامات بھیجتے ہیں، میسیجز پہ آ گئے ہیں، ایس ایم ایس سے بھی نکل کے آگے، بہت آگے کو آ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جاب بھی اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ یا ہم کسی آفس میں جاتے تھے، کسی دفتر میں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کوئی ٹائپسٹ بیٹھا ہوا ہے، کورٹس میں بیٹھے ہوتے تھے ٹائپسٹ۔ اب سب کچھ سارا ڈیٹا آن لائن ہو گیا ہے۔ اب نادرا کے آفس میں بھی جاتے ہیں تو ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہوئی ہے، آن لائن آ چکی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے ڈیجیٹل جو ایسٹس ہیں وہ بھی آن لائن جاتے جا رہے ہیں۔ انسان جب ایک سویلائزیشن کی طرف اس نے پہلا قدم بڑھایا تھا تو سب سے پہلے بارٹر سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ کھانے پینے کی اشیاء یا دوسری ضرورت کی اشیاء کا رد و بدل کر کے، ایکسچینج کر کے تو زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ چیز پھر آگے بڑھی اور پھر وہ سونے کے سکوں تک آئی، سونے کے سکوں تک آئی، سونے تک آئی۔ دیکھیں، پہلے بارٹر سسٹم شروع ہوا، پھر گولڈ تک آئی، یہ سونے کے سکے، پھر میٹل کے کوائنز آئے، کیونکہ سونا بھی ذرا لوگوں کو مہنگا لگنے لگ گیا تو میٹل کے کوائن تک آئے۔ پھر انہوں نے درختوں کو کاٹ کے پیپر بنائے، پیپر کرنسی شروع کی، پھر پیپر منی شروع ہوئی۔ پیپر منی کے بعد نیکسٹ سٹیپ تھا پلاسٹک کارڈز کا، جو ہم اے ٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر الیکٹرانک منی آئی، یعنی آن لائن کیش ڈپازٹ بینکس کے تھرو جو ہمیں آن لائن پیمنٹ آتی ہے، ہمیں ایس ایم ایس آتا ہے اس کے بعد، اور ایٹ دا اینڈ اب کرپٹو کرنسی شروع ہوئی ہے۔ بارٹر سسٹم سے لے کے کرپٹو کرنسی تک کا سفر یہ ہے بہت ہی کہہ لیں کہ پرانے زمانے سے لے کے بہت ہی جدت پسندی تک کا سفر۔ لوگ ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ پاسیبل ہے، لیکن آپ یقین مانیں 50 سال بعد یا 100 سال بعد صرف اور صرف میرے خیال میں نہیں بلکہ میرے یقین ہے مجھے اس چیز کا کہ صرف اور صرف ڈیجیٹل ایسٹس جو ہیں وہ کام کریں گے۔ تو باقی چلتے ہیں، اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کہ کیسے یہ چیز شروع۔ پہلے
جو ہے بارٹر سسٹم چلتا تھا، اس کے بعد لوگوں نے کوائنز، میٹل کے کوائنز بنائے، دین پیپر سسٹم، اگین یہی ہسٹری ریپیٹ ہوئی. پھر موبائلز آئے، پھر انٹرنیٹ آیا، پھر لوگوں کے ڈیجیٹلی لوگوں کے کام ہونے لگ گئے، اور اب 90% لوگ ڈیجیٹل کام کر رہے ہیں. اس میں اب کیا ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کی مارکیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کرپٹو کرنسی میں بھی کام کر سکتے ہیں، فوریکس میں بھی، سٹاکس میں بھی. ہم آگے جا کے مارکیٹس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ آج کا بیسک سا انٹروڈکشن تھا کہ کیسے بارٹر سسٹم سے لوگ اب ایک ڈیجیٹل ایسٹس پہ آ گئے ہیں. آپ اگر گولڈ پرچیز کرتے ہیں ڈیجیٹلی یعنی فوریکس میں، آپ اسی دن جا کے، اسی مومنٹ جا کے اپنا موبائل کا ڈیٹا آن کر کے گولڈ کی شاپ پہ جا کے گولڈ کی پرائس پوچھا کریں. آپ یقین مانیں ایک پینی کا فرق بھی نہیں ہوگا. جو آن لائن گولڈ کی پرائس ہوگی وہی فزیکل گولڈ کی پرائس ہوگی. تو آپ کو بلیو کر کے کچھ چیزوں پہ جدت کی طرف جانا چاہیے، میرا یہ ماننا ہے. آج کا چھوٹا سا یہ ٹاپک تھا ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ ٹریڈنگ کس کو بولتے ہیں. آن لائن ٹریڈنگ بیسیکلی ڈیجیٹل ایسٹس کا نام ہے. اب کرنسی ڈیجیٹلی کنورٹ ہو رہی ہے، آن لائن میں کنورٹ ہو رہا ہے. اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. گوگل نے اپنا سارا جو ہے وہ سسٹم آن لائن کر دیا، اے آئی کا کر دیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کر دیا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں. ہم لوگ کیوں اتنا پیچھے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو لیگل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اس کے پیچھے بھی بڑی بڑی مینیپولیشنز ہوتی ہیں، بڑی بڑی گیمز ہوتی ہیں. یہ ان کے بارے میں ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آج کا ٹاپک یہی تھا کہ واٹ از ٹریڈنگ. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے جا کے ہم ٹریڈنگ کی ٹائپس پہ بھی بات کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا. امید ہے آپ کو کانٹینٹ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.